بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزہ نوح علیہ السلام کا انجام۔ ناظرین گرامی، جب روئے زمین پر بتوں کی پوجا ہونے لگی، لوگوں کے درمیان دیوتاؤں کی کثرت ہو گئی، انسانی گمراہی، اندھے پن، کفر اور فساد کی راہ پر گامزن ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول نوح علیہ السلام کو بھیجا تاکہ لوگوں کو سیدھی راہ کی رہنمائی کریں اور انہیں نور حق کی طرف کھینچ کر لائے۔ حالات و واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارنے کے بعد تقریباً 2000 سال گزرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اس کی قوم میں معصیات کا چلن عام ہو چکا تھا۔ لوگ کفر، فسوق اور اس کے علاوہ نافرمانی کا ارتکاب کھلے عام کرنے لگے تھے۔ قوم میں ظالموں، جابروں اور سرکشوں کی کثرت ہو چکی تھی اور انہوں نے معاشرے میں ادم مچا رکھا تھا اور انہوں نے گمراہی کی انتہا کر دی تھی۔ کسی نبی کو اپنی قوم کی طرف سے اتنی تکلیف نہیں پہنچی جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی جانب سے ہوئی۔ بعض اوقات لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو کر ان کا گلا دباتے اور انہیں بے تحاشا مارتے اور زخمی حالت میں گرا پڑا چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ بعض اوقات برسر مجلس زد و کوب کرتے۔ ان تمام تکالیف کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں کے حق میں دعا کرتے کہ اے میرے رب، میری قوم کو بخش دے، وہ بیچارے بے علم ہیں۔ ناظرین گرامی، قوم کی حالت یہ تھی کہ جتنا اسے راہ راست کی طرف دعوت دیتے اتنا ہی قوم کے لوگ راہ فرار اختیار کرتے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے کسی فرد کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے، اس سے محو گفتگو ہوتے، وہ کپڑے سے اپنا سر ڈھانپ لیتا اور کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتا کہ کہیں حضرت نوح علیہ السلام کی ناصحانہ باتیں اس کے کان میں نہ پڑ جائیں۔ جس مجلس میں بھی نوح علیہ السلام دعوت پیش کرتے، لوگ وہاں سے اٹھنے لگتے اور جلدی جلدی وہاں سے کھسکنے لگتے اور ساتھ ہی یہ کہتے، چلو بھاگو، یہ جھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے آزمائش کی گھڑیاں سخت سے سخت ہوتی چلی گئیں، لیکن آپ نے نہایت ہی آسن اور عمدہ انداز میں صبر کا مظاہرہ کیا۔ قوم نوح کا کوئی فرد جب موت کے دہانے پر پہنچتا تو وہ اپنی اولاد اور رشتہ داروں کو یہ نصیحت کرتا کہ اس دیوانے سے ذرا بچ کر رہنا، کہیں اس کے چنگل میں نہ پھنس جانا۔ میرے باپ دادا نے مجھے یہ بتایا کہ یہ بڑا خطرناک آدمی ہے، اس کے ہاتھوں بہت لوگ تباہ و برباد ہو گئے، کہیں تم بھی اس کا شکار نہ ہو جانا۔ ناظرین گرامی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی سرکشی کرنے والوں اور جھٹلانے والوں کا بھرپور ساتھ دیا کرتی۔ وہ کافروں کے ساتھ شانہ بشانہ چلتی رہی اور ہمیشہ نوح علیہ السلام کے مخالفین کا دم بھرتی رہی اور اپنا وزن انہی کے پلڑے میں ڈالتی رہی۔ مفسرین اور مورخین نے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ بتایا ہے اور بعض نے ان کا نام والگہ لکھا ہے۔ یہ عورت کافر تھی اور اس نے ساری زندگی کفر و عناد کی صورت میں کافروں کا بھرپور ساتھ دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اپنے خاوند کے بارے میں لوگوں سے برسر عام یہ کہا کرتی تھی کہ یہ دیوانہ ہے، بے عقل ہے، ایسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی اور ایسی ایسی چیزوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے جن کا معرض وجود میں آنا ممکن ہی نہیں۔ اس کا خیال یہ ہے کہ بت نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں اور نہ نفع۔ ناظرین، جو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا کوئی فرد ایمان قبول کر لیتا، وہ ایمان اور نور کے قافلے میں شامل ہو کر رواں دواں ہوتا، تو نوح علیہ السلام کی بیوی اس وقت قوم کے ظالموں اور سرگنوں کے پاس آ کر انہیں نئی صورتحال سے آگاہ کرتی اور انہیں اطلاع دیتی کہ فلاں شخص ابھی نوح علیہ السلام کے تیر ایمان کا شکار ہوا ہے، تاکہ وہ اس سے پہلے ہی مرحلے میں مشق ستم بنا کر نوح علیہ السلام کی چنگل سے نکال لیں۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اپنے خاوند کی شب و روز کے اعمال پر کڑی نگاہ رکھتی تھی اور ہر اس شخص پر اس کی نگاہ تھی جو نوح علیہ السلام کا دین اختیار کرتا۔ اس کی تمام حرکات و سکنات سے آگاہ رہتی۔ اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی کہ نوح علیہ السلام کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں اور نور کے راستے ہر ممکن طریقے سے بند کر دیے جائیں۔ اس طرح اس کا نام بدبختوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا اور اسے محروم رحمت کافروں کے زمرے میں شامل کر دیا گیا۔ اس طرح یہ عورت ان نافرمان خواتین کے لیے نمونہ بن گئی جو کفر کے راستے پر گامزن ہوئیں اور وہ اس نور الہی کے سرچشمے سے دور ہٹ گئی تھیں جو صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کی 28 سورتوں میں 34 مقامات پر آیا ہے اور ایک مکمل سورہ نوح علیہ السلام کے نام سے مذکورہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی لمبی عمر پائی۔ تمام انبیاء علیہ السلام سے انہیں زیادہ عمر عطا ہوئی۔ انہوں نے سب سے زیادہ تکالیف اٹھائیں، دین الہی کی ترویج کی خاطر سب سے بڑھ کر جدوجہد کی اور اپنی قوم کو دن رات دعوت دی۔ کبھی چھپ کر دعوت دیتے اور کبھی اعلانیہ قوم کو شرک کی تاریکیوں سے نکال کر نور یقین کی راہ پر گامزن
روشن کرنے کے لیے دعوت اللہ کے لیے ہر وسیلہ اختیار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتے رہے۔ ناظرین گرامی، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے، انہیں حکمت و دانائی اور خوش اسلوبی سے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے۔ اتنی طویل مدت میں قوم کے چند افراد ہی نعمت ایمان سے مستفیض ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ ہود ارشاد فرمائی اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لے آئے۔ ناظرین گرامی، دستوری اعتبار سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نوح علیہ السلام کی بیوی آپ کا بھرپور ساتھ دیتی اور ان لوگوں میں شامل ہوتی جو تبلیغی امور میں آپ کے معاون تھے، لیکن اس نے کفر کی راہ اپنائی، لہٰذا بدبخت تھی اور نحوست اس پر غالب آ گئی۔ اس نے اپنے بیٹے کنعان کو بھی گمراہ کر دیا، اس لیے وہ مجرموں کے طرز عمل کو اختیار کرنے لگا اور اپنے والد کا نیت، عمل اور دین کے لحاظ سے مخالف بن گیا۔ علامہ طبری اپنی تاریخ کی کتاب میں رقم تراز ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، حام، یافس اور کنعان تھے اور ان کی والدہ ایک ہی ہے۔ ان میں کنعان طوفان نوح میں غرق ہوا۔ تاریخی حالات و واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ قوم نوح دیوتاؤں اور بتوں کی محبت میں بری طرح جکڑی ہوئی تھی۔ وہ انہیں مقدس اور متبرک سمجھتی تھی۔ وہ ایک اللہ غالب کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی نے ایمان کی دعوت سے پہلو تہی اختیار کی اور چال بازوں کی پیروی کرنے لگی، جنہوں نے اس کے خاوند نوح علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلانے کے لیے بڑے پیمانے پر چال بازی سے کام لیا تھا اور ان کے راستے میں روڑے اٹکائے تھے۔ انہوں نے کفر اور گمراہی کو آراستہ کرنے کے لیے عجیب و غریب انداز میں مکر و فریب سے کام لیا اور یہ عورت بھی اپنی قوم کے ساتھ بت پرستی جیسی خبث کا شکار تھی۔ ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جس نے نوح علیہ السلام کی دعوت سے گھمنڈ اور نخوت سے پہلو تہی اختیار کی وہ ان کی بیوی تھی، جسے اس بات کا کھٹکا لگا رہتا تھا کہ یہ دیوتا نوح علیہ السلام کو کچھ بگاڑ نہ دیں۔ وہ دیوتاؤں کے حضور نذرانے پیش کرتی، وہ ان سے فائدے کی امید رکھتی اور نقصان سے خوف زدہ تھی۔ بت پرستی کے خوگر سرکردہ افراد تکبر و نخوت میں اور زیادہ آگے بڑھ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام کے گھر کی ایک اہم فرد یعنی ان کی بیوی کو ہم نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے، تو انہوں نے نوح علیہ السلام سے اٹکیلیاں کرتے ہوئے کہا، ہم تمہیں صریح گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے سکون، اطمینان اور وقار کے ساتھ واضح انداز میں کہا، جسے قرآن کریم کی سورہ اعراف میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا، اے قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں۔ ناظرین، اس بہتان ترازی و افطرا پردازی میں سرکردہ کافر اور سرکش لوگوں کا بیوی نے بھرپور ساتھ دیا۔ نوح علیہ السلام نے بیوی اور اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ باز نہ آئے، بلکہ ہٹ درمی اور سرکشی پر ڈٹے رہے اور سرکشی کے راستے پر چلنے کو ہی انہوں نے ترجیح دی۔ قرآن کریم نے آگاہ کر دیا کہ نوح علیہ السلام کی سفارش بیوی کے حق میں مفید ثابت نہیں ہوئی اور نہ ہی لوط علیہ السلام کی سفارش ان کی بیوی کے کچھ کام آئی۔ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے قرابت داروں نے انہیں کچھ فائدہ نہ دیا، بلکہ انہیں جہنم کی نوید سنائی گئی جو آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دعا ہے اے رب کریم مولا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا پیروکار بنا اور ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین۔